بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 162 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ الاعراب المقدرہ فی الاسماء پڑھیں گے۔ اعراب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے اعراب ظاہرہ، اس میں اعراب کی علامت لفظ کے آخری کلمے پر ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ زید نشیط، اس میں یہ دیکھیں زید اعراب کے آخر میں، یہ لفظ کے آخر میں اعراب اس کا ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ اس کو ہم کہیں گے مبتداء مرفوع بالضمۃ الظاہرہ، یعنی یہ مبتدا مرفوع ہے اور ضمہ ظاہرہ سے اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال دیکھیں انا زیدن نشیط، اب یہاں پہ زیدن اس کا بھی اعراب دیکھیے آخری حرف پہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے اسم انا منصوب بالفتحۃ الظاہرہ، فتح ظاہر سے یہ اس کا اعراب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس طرح سے تیسری مثال دیکھیے سلمت علی زید، یہاں بھی دیکھیں حالت جر میں ہے اور اس کا اعراب آخری حرف پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے اسم مجرور بالکسرۃ الظاہرہ۔ تو یہ تو اعراب ظاہر ہو گئے۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے اعراب مقدرہ، یعنی چھپا ہوا ایسٹیمیٹڈ۔ اس میں اعراب کی علامت لفظ کے آخری کلمے پر ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں پر کون سا اعراب ہونا چاہیے تھا۔ تو جیسے الفاظ ہیں عصا، خدا، رضا، مصطفیٰ، مستشفیٰ، اور بھی الفاظ ہیں، تو اس میں جو ہے آخر میں آخری حرف پر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا، مقدرہ ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا آخری حرف صحیح نہیں ہے، یعنی الف، واو اور یا میں سے نہیں ہے، تو ان کے اعراب کی علامت مقدر ہوتی ہے۔ اب تفصیل ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ الاعراب المقدرہ، تین قسمیں ان کی۔ ایک اسم مقصور ہو اگر تو اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے، اسی طرح سے اگر اسم منقوص ہو تو اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے۔ اس طرح سے وہ مضاف جس کا مضاف الیہ یا متکلم ہو تو اس کا اعراب بھی مقدر ہوتا ہے۔ ہر ایک کی مثال دیکھتے ہیں۔ الاسم المقصور کی، ایسا معرب اسم جس کے آخر میں الف ہو اور اس سے پہلے حرف پر فتح ہو، تو ایسا اسم جو ہے اسم مقصور کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے لفظ ہیں مصطفیٰ، یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، سلمیٰ، کبریٰ، صغریٰ، الفتح، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسم مقصور ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ آخر میں یہ یا کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ دراصل الف ہے، تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ دیکھیں زبر آ رہی ہے، ان سب میں زبر آ رہی ہے اور ان سب میں آخری حرف جو ہے الف ہے۔ کہیں پہ یہ یا کی صورت میں لکھا ہوتا ہے، کہیں پر الف کی صورت میں۔ اسم مقصور کی تینوں حالتوں کی علامات مقدر ہوتی ہیں۔ دیکھیے ھذا مصطفیٰ، اب یہاں ھذا مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے مصطفیٰ، تو مصطفیٰ کو ہم کہیں گے خبر مرفوع بالضمۃ المقدرہ علی الالف، الف کے اوپر یہ ضمہ مقدرہ ہے جو ہمارے ذہن میں تو ہے لیکن یہاں نظر نہیں آ رہا۔ کیسے، کس وجہ سے؟ منع من ظہورھا التعذر، اس کا مطلب ہم پچھلی سلائڈس میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ یہاں یہ تعذر کیا چیز ہے۔ یہاں پہ الف ہے، الف جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا ہے کوئی بھی حرکت، اور یہاں پہ ہم
دمہ اس پہ ظاہر نہیں کر سکتے تو اس کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں، قابلت مصطفیٰ۔ اب یہاں قابلت فعل اور فاعل ہے اور مصطفیٰ اس کا مفعول بھی ہے، منصوب حالت ہے۔ تو یہاں مثال ہم نے دیکھی تھی رفع کی، اور یہ مثال ہے نصب کی، تو اس میں بھی مقدر ہے۔ ہم اس کو کہیں گے مفعول بہ منصوب بالفتحۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ اب تیسری مثال جو بچتی وہ جر کی ہے، تو سلمت علی مصطفیٰ، یہ جار علی اور مصطفیٰ اسم مجرور، تو اسے ہم کہیں گے اسم مجرور بالکسرۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ تینوں حالتیں جو ہیں، جو رفع کی حالت تھی، جو منصوب کی حالت تھی، جو مجرور کی حالت تھی، اس میں علامت اعراب کی جو ہے وہ مقدر ہے۔ اور مثال لیجیے الہدیٰ من اللہ، یہاں پہ الہدیٰ مبتدا ہے، تو مبتدا مرفوع بالضمۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ اس طرح سے ان الہدیٰ من اللہ، اب یہاں پر خدا اسم انہ ہو گیا جو کہ منصوب ہے، لیکن اس میں علامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے، تو اسم انہ منصوب بالفتحۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ اس طرح سے کلنا یسعی الی الہدیٰ، اب یہاں پہ الی کی وجہ سے یہ الہدیٰ مجرور حالت میں ہے، اور یہاں بھی اس کی علامت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی، مقدر ہے، تو اسے ہم کہیں گے اسم مجرور بالکسرۃ المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ اچھا جی، دوسرا اسم لیتے ہیں جو اسم منقوص ہے، ایسا معرب اسم جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرہ ہو۔ اس کی مثال دیکھیے، جیسے القاضی، الداعی، النادی، المحامی، الجانی، ان سب میں دیکھیں آخر میں یہ لا ہے، یہ یا ہے، لازمہ ہے، یعنی یہ مادے کا حصہ ہے، اور اس سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس پر زیر ہے۔ اس طرح سے دیکھیں الداعی میں بھی یہی حال ہے، النادی، المحامی، الجانی، ان سب میں ایک جیسی صورتحال ہے کہ آخر میں یا لازمہ ہے اور اس سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زیر ہے۔ اس میں حالت رفع اور جر کی علامات مقدر ہوتی ہیں، یعنی اس کی دو حالتیں مقدر ہوتی ہیں، رفع اور جر کی، جبکہ حالت نصب کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ مثال دیکھتے ہیں اس کی، القاضی عادل، القاضی مبتدا ہے اور عادل اس میں خبر ہے، تو القاضی کو ہم کہیں گے مبتدا مرفوع بالضمۃ المقدرہ علی الیاء منع من ظہورها الثقل۔ اس میں جو ہے یہ مقدر اس وجہ سے ہوئی کہ پڑھنے میں اس میں مشکل ہوتی تھی، قاضیو، قاضیو، القاضیو مشکل ہوتی تھی، تو القاضی، تو اس کو اس کے اعراب کو ہم نے مقدر کر دیا۔ دوسری مثال دیکھیے، رأیت قاضی المدینہ، اب یہاں پہ رأیت فعل و فاعل اور قاضی، قاضی جو ہے وہ مفعول بہ وہو مضاف اور المدینہ مضاف الیہ، تو قاضی اس میں جو اعراب کی علامت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے یہاں فتح سے، تو اسے ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب بالفتحۃ الظاہرہ علی الیاء، لیکن جبکہ حالت نصب کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری مثال مررت بالقاضی، یہاں پہ قاضی اسم مجرور بالکسرۃ المقدرہ علی الیاء منع من ظہورها الثقل، تو یہ مثالوں سے ہم نے دیکھا کہ اس میں حالت رفع اور جر کی علامات مقدر ہیں، جبکہ حالت نصب کی علامت جو ہے وہ فتح سے ظاہر ہو رہی ہے اسم منقوص میں۔
اب جو تیسری کیٹیگری ہے المضاف الی یا متکلم، یعنی یا متکلم کا جو مضاف ہے اس کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں. مثال سے قلمی، یہ قلم مضاف ہے یا متکلم کی طرف، تو قلمی، کتابی، سیارتی، بیتی، اخی، جامعتی، یہ ساری مثالیں ایسے مضاف کی ہیں جن کا مضاف الیہ یا متکلم ہے. مثال دیکھیں جملے میں ھذا کتابی. اب ھذا یہاں پہ مبتدا ہے اور کتابی، کتابی میں کتاب جو ہے وہ خبر ہے اور وہ مضاف، اور یا جو ہے یا متکلم مضاف الیہ. تو کتاب کو ہم کس طرح کہیں گے؟ خبر مرفوع بالضمۃ المقدرہ لأنہ، اس کا ریزن دینا پڑے گا کیوں ضمۃ المقدرہ کیوں ہے، لأنہ المضاف الی یا المتکلم. دوسری مثال دیکھیں قرأت کتابی. اب یہاں کتاب جو ہے یہ منصوب حالت میں ہے اور اس کا مفعول بھی ہے، فعل اور فاعل کا، تو اسے ہم کہیں گے مفعول بہ منصوب بالفتحۃ المقدرہ لأنہ المضاف الی یا المتکلم. تیسری حالت دیکھیے نظرت فی کتابی. اب یہاں بھی یہ کتاب جو ہے یہ حالت اس کی جو اعراب ہے وہ مقدر ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ باپ ہے تو یہ زیر ہے، تو یہ زیر اصل میں اس کی حالت کو ظاہر نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ یا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس سے پہلے حرف زیر آنی چاہیے، ورنہ اس کا اعراب جو ہے وہ مقدر ہی ہے. تو اسے ہم کہیں گے اسم مجرور بالکسرۃ المقدرہ لأنہ المضاف الی یا المتکلم. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.